اعلیٰ تعلیم، جسمانی فٹنس، انگریزی زبان پر عبور ایئر ہوسٹس بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایئر ہوسٹس کی تربیت 2 مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جہاز میں مسافروں کی خدمت اور ہر مشکل صورتحال میں مدد کرنے والی ایئر ہوسٹس پر دوران سروس ماں بننے پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایئر ہوسٹس بننے کے حوالے سے مکمل طریقہ بتائیں گے اور ہواؤں میں اڑتے مسافروں کی خدمت کرنے والی ایئر ہوسٹسز کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایئر ہوسٹس پروازوں کے دوران مسافروں کی حفاظت اور آرام کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بہترین کسٹمر سروس اور مہمان نوازی کے لیے ایئر ہوسٹس کئی مراحل سے گزر کر مہمانوں کی خدمت پر مامور ہوتی ہیں۔ تو چلیں آپ کو ایئر ہوسٹس بننے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے آپ کو ایئر لائنز کی طرف سے مقرر کردہ اہلیت کے کچھ معیارات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونی چاہیے اور قد 5 فٹ 6 انچ ہو۔ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے بیچلر ڈگری لازمی ہے، تاہم کئی کمپنیاں انٹر پاس خواتین کو بھی ایئر ہوسٹس بننے کا موقع دیتی ہیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کو جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے اور آپ کی شخصیت متاثر کن ہونی چاہیے۔ اہلیت کے ان بنیادی معیارات کے علاوہ کچھ ایئر لائنز کی اضافی ضروریات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایئر لائنز آپ سے مہمان نوازی، سیاحت یا کسی بھی متعلقہ شعبے میں ڈگری حاصل کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے آپ کو کچھ مہارتیں اور قابلیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر زبان کی مہارت۔ ایئر ہوسٹس کو کم از کم 2 زبانوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ انگریزی لازمی ہے اور دوسری زبانیں جیسے فرانسیسی، جرمن، اسپانوی یا عربی زبان آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ کمیونیکیشن اسکلز۔ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے بات چیت کی صلاحیت بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ ایئر ہوسٹس بننے والی خواتین کو بااعتماد اور مشکل حالات کو پرسکون طریقے سے سنبھالنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کسٹمر سروسز کی مہارتیں۔ ایئر ہوسٹس کا مسافروں کے ساتھ دوستانہ اور خوش آئند رویہ ہونا چاہیے۔ انہیں دباؤ والے حالات میں بھی غیر معمولی کسٹمر سروس فراہم کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ ٹریننگ۔ ایئر ہوسٹس کو ابتدائی طبی امداد کے بنیادی طریقہ کار کی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ انہیں ان مسافروں کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو پرواز کے دوران بیمار پڑ جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایویشن سیفٹی اور سیکیورٹی ٹریننگ۔ ایئر ہوسٹسز کو ایویشن سیفٹی اور سیکیورٹی کے طریقہ کار کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ انہیں ہنگامی حالات سے نمٹنے اور کسی بھی سیکیورٹی خطرات کا فوری جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ ایک بار جب آپ اہلیت کے معیار کو پورا کر لیتے ہیں تو ایئر ہوسٹسز کے طور پر ملازمت کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ نوکری کے لیے درخواست کے بعد آپ کو انٹرویو یا انتخاب کے عمل کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ عمل کئی راؤنڈز پر مشتمل ہو سکتا ہے، بشمول تحریری ٹیسٹ، گروپ ڈسکشن، ذاتی انٹرویو اور طبی معائنے۔ آپ کو مختلف عوامل پر جانچا جائے گا، جیسے آپ کی مواصلات کی مہارت، کسٹمر سروسز کی مہارت، شخصیت اور جسمانی فٹنس۔ مکمل تربیت۔ اگر آپ کو بطور ایئر ہوسٹس منتخب کیا جاتا ہے تو آپ کو کام شروع کرنے سے پہلے تربیت مکمل کرنا ہوگی۔ ایئر لائنز عام طور پر نئے بھرتی ہونے والوں کو تربیت فراہم کرتی ہے۔ ایئر لائنز کی ضروریات کے مطابق تربیت چند ہفتوں سے چند مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ آپ کو ایویشن سیفٹی، ہنگامی طریقہ کار، کسٹمر سروس اور اندرون پرواز خدمات جیسے شعبوں پر تربیت دی جاتی ہے۔ ایک ایئر ہوسٹس کے طور پر کام کرنا شروع کریں۔ جب آپ اپنی تربیت کامیابی سے مکمل کر لیں، آپ ایئر ہوسٹس کے طور پر کام کرنا شروع کر سکتی ہیں۔ کلاس روم ٹریننگ۔ کلاس روم ٹریننگ میں آپ کو ایئر لائن کمپنی کے مقررات، سروس کے معیار، اقدامات اور دیگر ضروری معلومات کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ عموماً 4 سے 6 ہفتوں کی ہوتی ہے۔ عملی ٹریننگ۔ عملی ٹریننگ میں آپ کو فلائٹس پر جاتے ہوئے حقیقی دنیا کے تجربات دیے جاتے ہیں۔ آپ کو انتظامیہ کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، مسافروں کی خدمت کرنا ہوتی ہے اور فلائٹ کے مختلف حصوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران آپ کو ایمرجنسی سروس، خطرناک صورتحال کے سامنے کیسے نمٹنا ہے اور فلائٹ کے شیڈیول کے بارے میں بھی سکھایا جاتا ہے۔ ایئر ہوسٹس کی ملازمت میں کئی مسائل اور پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔
دنیا کی کئی فضائیہ کمپنی ایئر ہوسٹسز کو دوران ملازمت ماں بننے کی اجازت نہیں دیتی، تاہم دنیا کے کئی ممالک میں ایئر ہوسٹسز کو دوران ملازمت حمل کے دوران چھٹیاں اور مراد سے نوازا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔